اور پھر مقدس پطرس اپنے پہلے واعظ کو شروع کرتا ہے، انہیں سکھاتا ہے کہ داؤد نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ یہودا خدا کے مسیح کو پکڑوائے گا۔ اور پھر ذکر کیا ہے؟ کلام مقدس میں ہم نے سنا، اے بھائیو، اس نوشتے کا پورا ہونا ضرور تھا جو روح القدس نے داؤد کی زبانی اس یہودا کے حق میں پہلے کہا تھا، یسوع کے پکڑوانے والوں کا رہنما ہوا، جو یسوع کے پکڑوانے والوں کا رہنما ہوا۔ چند لمحے ہم سوچ سکتے ہیں، رہنما ہونے کے لیے چنا کس نے ہے؟ کس نے چنا ہے؟ کن کی رہنمائی کرنے کے لیے چنا گیا ہے اور کن کی رہنمائی یہ کر رہا ہے؟ چند لمحوں کے لیے دیکھیے گا اور یہاں پہ اگلی آیات پہ غور کیجئے گا۔ اس نے بدکاری کی کمائی سے ایک کھیت حاصل کیا اور سر کے بل گرا اور اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی سب انتڑیاں نکل پڑیں۔ آج چند لمحے غور کیجئے گا اور میرے ساتھ شامل آپ ہو جائیے۔ اس کی موت کے بارے میں کیا ہم سب جانتے ہیں؟ ہم نے سنا ہے یقیناً۔ یہ کیسے مرا تھا؟ ذرا سوچئے گا دو منٹ کے لیے، اور یہ میں آیت ایک بار پھر آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ مقدس لوکا طبیب انجیل کے اس تسلسل کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ اس نے بدکاری کی کمائی سے ایک کھیت خریدا۔ کون سی کمائی سے؟ بدکاری کی کمائی سے کھیت خریدا اور سر کے بل گرا اور اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی انتڑیاں نکل پڑیں۔ اب آپ بتائیے گا، کیا یہودا اسکریوتی کے بارے میں ہم نے اس سے پہلے کبھی سوچا یا سنا ہے؟ یقیناً سنا ہے۔ یہ کیسے مرا تھا؟ یہ کافی خاموشی چھا گئی ہے۔ مقدس متی رسول کے انجیلی بیان میں ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہم میں سے بہت سے عزیز ہیں جنہیں یہ پتہ ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، عام فہم سے اگر ہم ان حوالہ جات کو پڑھیں گے تو ہمیں تضاد نظر آئے گا، اور ایماندار ہوتے ہوئے، علم الہی کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر پڑھیں گے تو کوئی بھی تضاد نہیں ہے۔ یہ کیسے مرا تھا بھلا یاد ہے کسی کو؟ گر کے مرا تھا۔ پھانسی لی تھی نا اس نے پھانسی لی تھی۔ اور اب آپ غور کیجئے گا، یسوع کے خون کی جو قیمت لی تھی، اس نے کھیت خریدا تھا یا سردار کاہنوں کو پیسے واپس کر دیے تھے اس نے؟ کیوں جی؟ پیسے واپس کیے تھے نا۔ تو یہاں پہ آج علم الہی کی یہ بڑی خوبصورت بات ہے جسے ہم سیکھیں گے۔ عام فہم سے پڑھیں گے تو ہمیں تضاد لگے گا، لیکن تضاد نہیں ہے۔ یہ بات، اس نے بدکاری کی کمائی سے ایک کھیت حاصل کیا اور سر کے بل گرا۔ اب اس کے بارے میں مقدس متی رسول کے انجیلی بیان میں بھلا کیا لکھا ہے کہ اس نے چاندی کے 30 سکے بزرگوں سے، سردار کاہنوں سے لیے۔ کس بات کی قیمت؟ کہ میں یسوع کو پکڑواؤں گا، جس کا میں بھوسا لوں گا، جس سے میں پیار کا اظہار کروں گا، اسے پکڑ لینا۔ اور پھر ہم نے یہ پڑھا کہ اس نے جب یہ دیکھا کہ میں نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا تو وہ سردار کاہنوں کے پاس واپس گیا ہے، بزرگوں کے پاس واپس گیا ہے، اور اس نے وہ 30 سکے واپس کر دیے۔ اب آپ جائزہ لیجئے گا، جس بات کی قیمت لی تھی وہ تو کام کر دیا، اور جب پیسے سردار کاہنوں کا کام ہو گیا تھا جس کے لیے انہوں نے پیسے دیے تھے، تو انہیں پیسے دے کے آیا ہے، لیکن انہوں نے پیسے قبول نہیں کیے۔ نہ ہیکل کے خزانے میں رکھے ہیں اور نہ اپنے خزانے میں رکھے ہیں۔ ان پیسوں کا اب کیا کریں؟ ان سے ایک کھیت خریدا کہ جس میں پردیسی دفنائے جائیں، قبرستان۔ کھیت خریدا گیا ہے جس کا نام حقل دما
خون کا کھیت پڑ گیا۔ اب آپ جائزہ لیجئے گا یہ خبر کہ وہ یسوع ناصری جس کے پرستار بہت زیادہ ہیں، ہزاروں میں لاکھوں میں ہیں، شہر میں مشہور ہو گیا کہ وہ یسوع ناصری جس نے مردے زندہ کیے، اس کے اپنے شاگرد نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا، اور اس کے شاگرد یہودا اسکریوتی جو ہے، اس کی زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے وہ 30 سکے واپس کیے سردار کاہنوں کو، انہوں نے ان پیسوں کا کھیت خریدا، اور جب یہ پریشان ہوا، دکھی ہوا، تو اس نے معافی مانگنا مناسب نہیں سمجھا، اور اسے پتہ چلا کہ میرے پیسوں سے کھیت خریدا ہے اور اس کھیت کا نام خون کا کھیت رکھا گیا ہے، تو یہ اسی کھیت میں گیا ہے اور درخت کے ساتھ اپنے آپ کو لٹکا دیا ہے، پھانسی لے لی ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ پھانسی سے مرے وہ رسا ٹوٹا ہے اور یہ سر کے بل گرا ہے اور اس کا پیٹ پھٹ گیا ہے۔ یہ تسلسل ہے، اس کا اگلا پہلو ہے، اس کی پھانسی کا اگلا پہلو جو مقدس لوکا طبیب بیان کرتا ہے، جو بہترین مورخ ہے وہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی انتڑیاں پیٹ سے باہر آ گئیں، اور اس دور میں بادشاہ کے ساتھ اگر کوئی غداری کرتا ہے تو غدار کی یہ سزا تھی کہ اس کا پیٹ پھاڑ کر اس کی انتڑیاں پیٹ میں سے نکال دیتے تھے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے گا، بدکاری کی کمائی سے مراد کیا ہے؟ بدکاری کی کمائی کرنے والا کون ہے؟ بدکار کہیں گے۔ اور اب جائزہ لیجئے گا، آج اپنی زندگی میں سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ آج کیا ہم وثوق کے ساتھ ہاتھ کھڑا کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے کبھی برا کام نہیں کیا، میں نے کبھی بدی نہیں کی، میں نے کبھی بدکاری نہیں کی؟ ایک اور شاگرد ہے جو واعظ سنا رہا ہے، جو پیش گوئی سنا رہا ہے، پطرس، وہ بھی پریشانی میں گرا ہے، اس نے بھی انکار کیا ہے، زندہ خدا کا، نجات دہندہ کا انکار کر دیا، لیکن وہ خداوند اپنے خدا کے حضور جھکا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اگر آج ہم کتنے ہی بدکار کیوں نہ ہوں، آج اگر ہم سچے دل سے خدا سے معافی مانگیں اور اس کے فضل کے طلبگار ہوں، تو کیا وہ ہمیں معاف کرے گا یا نہیں کرے گا؟ معاف کرے گا۔ اب آپ بتائیے گا کہ کیا خدا اسے معاف کر سکتا تھا یا نہیں معاف کر سکتا تھا؟ کر سکتا تھا۔ اپنے گناہ پہ پشیمانی کا اظہار نہیں ہے، مر جانا گوارا سمجھا ہے۔ اور آج چند لمحے جانیے گا، آج جب تک زندہ ہیں تقدیس کے عمل میں سے ہم گزرتے ہیں۔ یہ دعویٰ ہم نہیں کر سکتے کہ میں نے اب یسوع مسیح میں شامل ہونے کے لیے بپتسمہ لیا، اب میں صبح و شام دعا کرتا ہوں، اب میں مکمل طور پر ایمانداروں میں شامل ہوں اور میری زندگی میں کسی شے کی کمی نہیں ہے۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ایک تقدیس کا عمل ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ ہم سے بھی بدیاں ہوتی ہیں، بدکاریاں ہوتی ہیں۔ ہماری خوش قسمتی کیا ہے؟ ہمارے لیے خوشخبری کیا ہے کہ ایک بے عیب برہ، جو بے عیب برہ ہے، جو ہمارا کفارہ ہے، ہم اسے قبول کرتے ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہمیں یہ امید ہو جاتی ہے کہ ہم معاف کیے جائیں گے۔ ہم جو ددکارے ہوئے تھے، ہم جو گھر سے نکالے گئے ہوئے لوگ تھے، ہمیں واپس گھر میں داخلے کی کوشش کامیاب ہو جاتی ہے۔ اور پھر آج جانیے گا، ہمیں بھی جیسے تقدیس کے عمل میں سے پاک ہونے کی ضرورت ہے، خدا مقدس پطرس کو پاک کرتا ہے، برگزیدہ کرتا ہے، وہ ہمیں برگزیدہ کرتا ہے۔ اور آج یاد رکھیے گا، ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم پاک ہوں، برگزیدہ ہوں،
اور ہمیں بھی ضرورت ہے ہم اپنی کمائی کو بھی پاک کریں، برگزیدہ کریں۔ اور آج رسولوں کے اعمال کی کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ تسلسل ہماری زندگی میں جاری رہنا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں دلیری ہوتی ہے کہ کیسے شاگرد، کیسے وہ رسول جو بالا خانے میں بند تھے، کیسے انہوں نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا، اور جب قوت کا لباس ملا ہے تو پھر کیسے وہ سرگرم ہو کر خداوند میں بڑھے اور یروشلم سے نکل کے یہودیہ میں، سامریہ میں اور گرد و نواح میں آج اسی بشارت کا یہ تسلسل ہے کہ آج ہم پوری دنیا میں یسوع کے پرستاروں کو دیکھتے ہیں۔ اور آج جب ہم اپنی زندگی پہ غور کرتے ہیں تو یہ جان لینا بڑا اہم ہے کہ روز بروز ہم اس تقدیس کے عمل میں سے گزر رہے ہیں، اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ابلیس کے حملوں سے بچیں، خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، اور آج کامل تسلی سے فاتح ہو کے نہیں بیٹھنا کہ ہمیں تسلی ہے، اب ہم نے فتح کر لیا ہے، اب ہماری نجات پکی ہے۔ ابلیس اس دنیا میں ایمانداروں کو ہی تو گراتا ہے، جو اس کے طالب ہیں وہ انہیں کچھ کہے یا نہ کہے، لیکن ہمیشہ پھاڑنے والے بھیڑیے کی طرح وہ دھاڑتا پھرتا ہے کہ وہ ایمانداروں کو ہلاک کرے۔ آج خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ ہم خدا کے اس کلام پہ غور کریں اور خدا کی بشارت میں ہمارا کیا کردار ہے جو ہم کر سکتے ہیں اور ابھی تک ہم نے نہیں کیا۔ اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا مانگیں گے۔ سبھی سر خداوند کی حضوری میں جھکے رہیں گے اور دعا مانگیں گے۔